بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ حافظ الحدیث حضرت حافظ نیشہ پوری نے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک نہایت رقت انگیز واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث انہوں نے سنی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں مشہور صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مصر و شام اور روم و ایران پر اسلامی اقتدار کا پرچم لہرانے لگا تو بہت سے صحابہ حجاز مقدس سے مفتوحہ ممالک میں منتقل ہو گئے۔ انہی لوگوں میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مصر گئے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو حدیث میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس کے سننے والوں میں حضرت عقبہ بن عامر بھی ہیں، تو صرف اس بات کا جذبہ اشتیاق کشاں کشاں انہیں مدینے سے مصر لے گیا کہ حضرت عقبہ بن عامر سے اس بات کی تصدیق کر کے وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس حدیث کے دو راوی ہیں، ایک میں ہوں اور دوسرے عقبہ بن عامر ہیں۔ ان کے اس والہانہ سفر کا حال بھی بڑا ہی رقت انگیز اور روح پرور ہے۔ جذبہ شوق کی ترنگ میں کوثاروں، وادیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ مصر پہنچے۔ بڑھاپے کا عالم، دشوار گزار سفر، لیکن وارفتگی شوق کی بے خودی میں نہ بڑھاپے کا اضمحلال محسوس ہوا، نہ راستے کی دشواریاں حائل ہوئیں۔ شب و روز چلتے رہے، مہینوں کی مسافت طے کر کے جب مصر پہنچے تو سیدھا مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری کی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے۔ امیر مصر نے مراسم ملاقات کے بعد دریافت کیا کہ کس غرض سے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ آپ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے سننے والوں میں سے میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب کوئی اس دنیا میں موجود نہیں، بس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے ملنا مقصود تھا، بلکہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم حضرت عقبہ بن عامر کے گھر تک میرے پہنچنے میں مدد کرو گے۔ ایک گدائے عشق کی ذرا شان استغنا ملاحظہ فرمائیے کہ گورنر کے دروازے پر گئے لیکن ایک لفظ بھی اس کے حق میں نہیں فرماتے۔ راوی کا بیان ہے کہ والی مصر نے ایک جانکار آدمی ساتھ کر دیا جو انہیں حضرت عقبہ بن عامر کے دولت قدے تک لے گیا۔ مصافحے اور معانقے کے بعد انہوں نے بھی پہلا سوال یہی کیا کہ کس غرض سے تشریف لانا ہوا ابو ایوب؟ جواب میں فرمایا کہ ایک حدیث میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اس کا سننے والا میرے اور آپ کے سوا اب کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ نے جواب دیا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو کسی رسوائی کی بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، یہی میں نے بھی سنا ہے۔ اتنا سن کر حضرت ابو ایوب اپنی سواری کے پاس آئے، سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ گویا مصر کے دور دراز سفر کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ اپنے کان سے سنی ہوئی بات دوسرے کی زبان سے سن لیں۔ حدیث دوست کی لذت شناسی کا یہی وہ جذبہ تھا جس نے مذہب اسلام کو مذہب عشق بنا دیا۔ حضرت امام حافظ نیشہ پوری نے واقعہ کے خاتمہ پر رقت و گداز میں ڈوبا ہوا اپنا یہ تاثر سپرد قلم کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ ابو ایوب انصاری ہیں جو صحابیت میں اقدم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کثیر و روایت ہونے کے باوجود
صرف ایک حدیث کے لیے اپنے معاصر سے ملنے گئے اور دور دراز کا سفر کیا۔ ناظرین، آج کی ہماری اسلامی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے خوبصورت کومنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔